بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ، والنبی اور نبی پاک نبی کے ساتھ مراد حضرت موسیٰ ہے، ان کے ساتھ وما انزل الیہ، اور وہ جو نازل کیا گیا حضرت موسیٰ کی طرف مراد تورات ہے، متخذوہم، نہ بناتے اولیاء مشرکوں کو دوست، مشرکوں کو دوست، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن کثیر ان میں سے حد سے نکلنے والے ہیں، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، البتہ ضرور بالضرور پائے گا تو سخت لوگوں کا عدو دشمنی کے واسطے ان کے جو ایمان لائے، الیہود، یہودیوں کو، تاجدن الیہود، تاجدن الیہود، مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پائے گا، والذین اشرکوا، اور وہ جو جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، البتہ ضرور بالضرور پائے گا تو زیادہ قریب، مَوَدَّةً، ادروے محبت کے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، واسطے ان کے جو ایمان لائے، کس کو پائے گا؟ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، الَّذِينَ وہ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ذالک، اس کی علت حاصل آیت کا کیا نکلا کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے چوٹی کے دشمن ہیں، سخت دشمن ہیں، اور عیسائی جو کہہ رہے ہیں انا نصارا، تو یہ یہود و مشرکین کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ اقرب ہے ادروے محبت کے، اہل ایمان کے ساتھ، لیکن یہ بات ذرا سمجھنی ہے بزرگوں، اس آیت کے سمجھنے میں بڑے بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ مولانا آزاد بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا آزاد اس آیت کے سمجھنے میں غلطی کی اور بڑے فتوے کھائے، اور جب انگریز آئے فرنگی تو مولویوں نے یہ آیت پڑھی، اقربہم مودۃً، اور کہا یہ انگریز جو ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اور یہ آیت پڑھ کے مولویوں نے کہنا شروع کیا انگریزوں کی حکومت ذل اللہ فی الارض، یہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر، بڑی تعریفیں کی، آیت یہ پڑھی۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں یہ دھوکہ ہے، یہ جو ہے نا الذین قالوا، یہ اسم موصول للعہد، کیا بول رہا ہوں، اسم موصول جس طرح الف لام کی قسمیں ہیں، استغراق، جنس، عاد، خارجی، ذہنی وغیرہ، اسی طرح اسم موصول کی بھی قسمیں ہیں۔ یہاں اسم موصول کس کے لیے ہے؟ عہد خارجی کے لیے، یہ ساری دنیا کے عیسائی نہیں مراد، ورنہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں عیسائیت کے مدعی سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کون؟ برطانیہ، کون؟ امریکہ، کون؟ بدماشوں کی مجلس اقوام متحدہ، اس میں جہاں عیسائیوں کا غلبہ ہے پوری دنیا میں، اور 14 صدیوں کی تاریخ دیکھے ہمارے اسلام کی، تو جو عیسائی بازنطینی عیسائی مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی، سب سے زیادہ سخت جنگیں عیسائیوں کے ساتھ رہی، صلاح الدین ایوبی اور یہ پورے سلاطین اسلام
مجاہدین اسلام اور روم کی لڑائی دیکھو، روم سے لے کر افغانستان تک سب لڑائیاں کس کے ساتھ تھے؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ روم سے شروع ہوئی، آج بھی جاری ہے افغانستان میں، اور آج یہ صلیبی بدماش ہر جگہ پہ چھائے اور یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے اس آیت سے غلطی نہ کھانا، الذین کس کے لیے؟ عہد موصول للعہد، بعض خاص عیسائی مراد ہیں جن کا آگے تذکرہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، یہ وہ عیسائیوں کا گروہ ہے جو نجاشی اور اس کے اصحاب قرآن سن کے مسلمان ہو گئے تھے۔ کیا سمجھے ہو؟ کوئی بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اس میں غلطی نہیں کرنا۔ اس آیت میں اس پر آپ کے پاس حوالہ ہوگا۔ کدھر ہے بھائی؟ کدھر ہے؟ کدھر؟ جلدی، ٹائم ہو گیا۔ ہاں، ان ابن عباس و سعید ابن جبیر، یا کالا، یہ پیچھے لفظ مٹائے، کالا بناؤ، کالا لفظ ہے۔ کالا ابن عباس و سعید ابن جبیر و عطاء و سدیو نزلت فی النجاشی و اصحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، سعید بن جبیر، عطا تابی اور سدی بے ایمان فرماتے ہیں نازلت فی النجاشی، نجاشی کے حق میں نازل ہوئی، واصحابہ اور اس کے صحابہ، یہ ماحود ہیں اس میں موصول کا، لما اسلموا، جب اسلام لائے، وقال قتادہ، قتادہ بڑا مفسر ہے، فرماتے ہیں قوم من اہل الکتاب، سارے عیسائی یا قوم من اہل الکتاب؟ ایک گروہ، میں نے کہا اس میں موصول للعہد، ایک گروہ ہے، سب نہیں مراد، من اہل الکتاب کانوا علی الحق متمسکین بشریعت عیسیٰ، وہ حق پر تھے، شریعت عیسوی پر متمسک، چنگل لگانے والے تھے، ہیں۔ فلما جاء محمد، جب آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنوا بہی، ومن الجہال من یظن، بعض جاہل وہ ہیں جو گمان رکھتے ہیں، ان فی ہذہ الآیہ مدحا للنصارى، کہ سارے عیسائیوں کی یہ تعریف ہو رہی ہے، وإخبارا بأنہم خیر من الجہود، اور یہ خبر سمجھتے ہیں کہ یہ خبر دینا ہے کہ عیسائی یہودیوں سے بہتر ہیں، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ اس طرح نہیں، بذالک لأن ما فی الآیہ، وہ اس لیے کہ جو آیت میں ہے، من ذالک انما هو صفت قوم، یہ ایک قوم کی صفت ہے، قد آمنوا باللہ وبالرسول، جو اللہ کے ساتھ ایمان لائی، رسول کے ساتھ لائی، یدل علیہ ما ذکر فی نسخ تلاوت من اخبارہم انفسہم بالایمان باللہ وبالرسول۔ اب دیکھنا ہے، کہتے ہیں سیاق سباق دیکھ لو، نسخ تلاوہ، اس سے مراد ہے سیاق کو سباق، ما قبل ما بعد دیکھ لو۔ میں نے کہا اصول تفسیر میں سے تعجین معنی کے لیے ایک چیز سیاق و سباق بھی ہے، وہی بات یہ بابا کر رہا ہے کہ اس کا نسخ تلاوت دیکھ لو، اور اس میں من اخبار من انفسہم بالایمان باللہ وبالرسول، اور ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ خود خبر دے رہی ہے کہ ایمان لائے باللہ وبالرسول، ومعلوم عند کل ذی فتنۃ صحیحۃ
ہر وہ آدمی جس کے دماغ میں خشکی نہیں، صحیح فتنہ ہے، تازہ دماغ ہے، امن نظر فی مقالتی، وہ غور سے دیکھے گا میرے مقالہ ان دو طرفوں کے بارے میں، مقالہ نصارہ کا اکبہ و اشد استحالہ و اظہر فسادا مقالۃ لأن الجہود تقر بالتوحید فی الجملہ فإن کان فیہا مشبہۃ، اور جو دوسرے ہیں وہ تسلیث کے قائل ہیں۔ تو حقیقت دیکھی جائے تو نصارہ سے بڑا گندا یہودی بھی نہیں، سب سے گندے کون ہے؟ عیسائی ہے، اور سب سے زیادہ دشمن بھی عیسائی ہے۔ اس لیے سایہ سے دھوکہ نہ کھانا، موصول احد کا ہے، اور مراد اس سے ایک خاص طائفہ جو مومن ہوا ہے ان میں سے۔ اس کا یہ معنی نہیں امریکہ والے بڑے اچھے ہیں تمہارے ساتھ، ہے جس طرح سرکاری مولوی، وہ ہمارا بھی ایک سنڈا ہے، ٹی وی والا سنڈا طاہر اشرفی، وہ بھی سارا آج کل اس طرح کی آیات پڑھ کے امریکہ برطانیہ کو خوش کرتا ہے۔ یہ عام آدمی کا میں نے حوالہ نہیں دیا، یہ بابا ہے۔ یہ بابا کون ہے؟ ابو بکر جساس۔ بعض لوگوں نے خواہ اس پہ بھی اعتراض کیا، کیوں کہ بابا سیر علی الرسول کا قائل نہیں ہے۔ بابے کا قصور کیا ہے؟ جساس راضی کا، مولویوں کا بھی ذرا دماغ دیکھو، حالانکہ یہ پکا اہل سنت کا امام ہے، ہر مسئلہ اہل سنت کی تائید میں کیا۔ اب چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر نہیں مانتا، تو آگے مولوی صاحبان، اے جی معتزلی، تم کوئی بے ایمان عدلی ہو، یہ معتزلی نہیں۔ کوئی کسی مسئلے سے اختلاف ہو جائے تو معتزلہ بن جاتا ہے، کچھ خوف خدا نہیں آتا۔ اتنا بڑا مجتہد امام ہے، اور اس کی آپ جساس کی تقریر دیکھیں۔ اگر یوں معتزلی بنانے کا شوق ہے نا، پھر حضرت مجاہد اور اسی طرح حسن بصری، اسی طرح بڑے بڑے تابعین اکابر، ان کے بھی بعض اقوال کی تائید مل جائے گی تو پھر ان کو بھی معتزلی کہہ دینا۔ مولوی سرفراز خان نے ایسے ہی کیا، حضرت قتادہ کی تعریفیں کرتا رہا، اور جب حضرت قتادہ نے ضرب لگائی نا مولانا کو کہ وہ جو کلیب بدر والے مردوں نے سنا تھا وہ آپ کا معجزہ تھا، وَقَدْ أَحْيَاهُمْ، اللہ نے صرف وقتی طور پہ ان میں اتنی زندگی ڈال دی تھی تاکہ آپ کی بات سن لیں۔ یہ آپ کا مولا سرفراز اٹھے، انہوں نے کہا قتادہ تو بدتی ہے، قدری ہے، بدتی ہے، بس بدتی کا فتویٰ لگا کے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو اس طرح کام نہیں۔ جساس راضی بڑا امام ہے، اللہ کے فضل سے اہل سنت کا صرف فرد ہی نہیں، پورا ترجمان اور وکیل ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ سیر علی الرسول کا قائل صرف جساس نہیں، یہ قربانیاں بہت دینی پڑیں گی۔ آج کل مولوی کا ظرف اتنا ہے کہ کوئی تھوڑا سا مسئلے سے اختلاف آگے اس پہ فتویٰ ٹھوک دو۔ ہمارا یہ نہیں، ہم کہتے ہیں سیر علی الرسول کا مسئلہ تحقیقی ہے، طرفین میں غلو ہو رہا ہے، ادھر سے بھی فتوے ادھر سے بھی فتوے۔ اصل مسئلہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا سورہ یونس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔